السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے اسلامک کا وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ریڈنگ کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جو ہے 1892 میں مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ تھا اور آپ کے والد ولید ابن المغیرہ قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم کے سردار تھے اور اہل مکہ انہیں الولید کے نام سے پکارتے تھے. یہ قریش کا خاص خاندان تھا. یہ خاندان اپنی عزت، دولت، زور آوری اور جنگی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا اور مکہ کے دفاع اور جنگی امور کا نگران تھا. ولید ابن المغیرہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی علمیت اور مہارت میں بھی بہت تربیت یافتہ تھے. انہوں نے خود اپنے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ گری کی تربیت دی. پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد حضرت خالد بن ولید کو عرب کے رواج کے مطابق صحرائے عرب میں بسنے والے ایک ایسے قبیلے کی خاتون کو پرورش کے لیے سونپ دیا گیا جن کے ہاں قریش کے دولت مند گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے. حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے ابتدائی 6 سال صحرا کی کھلی اور صحت بخش فضا میں گزرے. پھر واپس مکہ میں اپنی والدہ کے پاس آ گئے. صحرا میں ان کے مشاغل گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی، تیر اندازی اور اونٹ کی سواری تھے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید قریبی رشتہ دار تھے. کہا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں بہت مشابہ تھے، یعنی ایک جیسے ملتی جلتی شکلوں سے تھے. ٹھیک ہے، اور آخر دم تک دونوں میں خلوص اور محبت کا رشتہ قائم رہا. دور جوانی، فن سپاہ گری، کشتی اور سخت جسمانی تربیت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید ایک کڑیل، بہادر اور جری جوان بن کر ابھرے. وہ چاقو چوبند، ہوشیار اور پھرتیلے تھے. جوانی میں خالد بن ولید کی توجہ کا مرکز اور شوق صرف جنگ اور جنگی سرگرمیاں تھیں. وہ دوسرے لوگوں کو تربیت دیتے کہ جنگی ہتھیار کس طرح ہوشیاری سے استعمال کیے جائیں اور کس طرح جنگ میں فتح حاصل کی جا سکتی ہے. صحرا کو تیزی سے پار کر کے جلد از جلد جنگ کے مقام تک پہنچنا بھی حضرت خالد بن ولید کو ان کے والد نے سکھایا تھا. وہ عرب کے معروف گھڑ سواروں، ماہر سپہ سالاروں اور جنگجوؤں میں سے ایک تھے. نیزہ ان کا پسندیدہ ہتھیار تھا جو اس دور کے گھڑ سواروں جنگجو، خاص طور پر رومی فوجی استعمال کیا کرتے تھے. دشمن پر اچانک حملہ ان کی بہترین جنگی چال تھا. اسلام کی ابتدائی جنگیں اور خالد بن ولید جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید کی عمر 17 برس تھی. نبوت کی ابتدائی 3 سال تک نبی کریم مکہ میں خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. پھر اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے تبلیغ شروع کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے شدید غصے کا اظہار کیا. تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید ابن المغیرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین میں شامل تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے لیے مشرکین نے لشکر جمع کیا تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ابو الولید بھی اس فوج میں شامل تھے، لیکن انہیں غزوہ بدر میں قیدی بنا لیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے بڑے بھائی ہاشم کے ساتھ مدینہ گئے اور فدیہ کی رقم ادا کر کے ابو الولید کو رہا کروا لیا. لیکن مکہ واپسی کے سفر کے دوران ابو الولید واپس مدینہ چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد بن ولید پہلی بار جنگ میں غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف میدان میں آئے. جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر گئے تو ان کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. یہ حملہ حضرت خالد بن ولید کی بہترین جنگی تربیت کا نتیجہ تھا. حضرت خالد بن ولید غزوہ خندق میں بھی مشرکین کی اتحادی فوج میں شامل تھے. قبول اسلام. جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مکہ سے پہلے اصفہان کے مقام پر قیام کیا. مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام کو نماز میں مشغول پایا. یہ نہتے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اچھا موقع تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. اگلے برس جب مسلمان دوبارہ عمرہ کرنے آئے تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ان کے نام ایک خط دے گئے جس میں لکھا تھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ تمہارے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ خالد دانش مند اور عقل مند انسان ہے. اللہ جانے کیوں اب تک اسلام کی قانون کو نہیں پا سکا. اگر وہ اسلام میں آ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا. بھائی کے خط نے انہیں بہت متاثر کیا اور کچھ عرصہ سوچنے کے بعد 8 ہجری میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبول اسلام کے لیے مدینہ گئے. مدینہ پہنچ کر ان کی ملاقات عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، خود بھی اسلام لانے کے لیے مدینہ آئے تھے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت اور خوشی کا اظہار فرمایا. کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سابقہ گناہوں سے بخشش کی دعا کی اور درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے رحمت اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی. اور اس موقع پر عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص نے
بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، جنگ موتا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان دنوں مدینہ میں بحیرہ مردار کے مشرق میں واقع موتا نامی مقام کی جانب اسلامی لشکر بھیجنے کی تیاریاں جاری تھی، لہٰذا وہ بھی خوشی سے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط دے کر اپنا ایک سفیر بصرہ بھیجا تھا۔ یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن راستے میں موتا کے حاکم نے سفیر اسلام حارث بن عمیر کو شہید کروا دیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر تیار کر کے روانہ کیا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار سپہ سالار ہوں گے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ لشکر کی قیادت کریں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے سپہ سالار منتخب کر لیں۔ جنگ میں ایک کے بعد ایک تمام سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید معذرت کرتے رہے مگر مجاہدین کے خلوص اور اصرار پر مان گئے۔ مختصر اسلامی فوج کے سامنے شان و شوکت والی رومی فوج اور عیسائی عرب قبائل تھے جن کی تعداد 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی سے میدان جنگ میں استحکام پیدا کیا اور دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی، اور جنگی حکمت سے اسلامی فوج کو پیچھے ہٹا کر بحفاظت عرب کے صحرا میں نکال لائے۔ لیکن رومی فوج اسے بھی کوئی چال سمجھی اور فوج کا پیچھا کرنے کے بجائے فرار ہو گئی۔ فوج کے مدینہ پہنچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا استقبال کیا۔ جنگ موتا میں بہادری سے لڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹی تھیں۔ فتوحات۔ جنگ موتا کے بعد حضرت خالد بن ولید فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور طائف کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں لڑتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام چھوڑ کر بت پرستی شروع کرنے والوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو فوجی کارروائی میں ہلاک کیا۔ جب عرب کی شورش پر قابو پا لیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوجی مہموں کا دائرہ پھیلایا اور حضرت خالد بن ولید نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ کامیاب فوجی مہم شروع اور فتوحات حاصل کی۔ ان دنوں یہ علاقہ ایرانی سلطنت کا حصہ تھے۔ اسی دوران شام میں اسلامی فوجوں کا سامنا جب رومی نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں رومی فوجوں سے ہوا، انہیں کمک کی ضرورت پڑی تو حضرت خالد بن ولید فوج کو صحرا پار کروا کے عراق سے شام پہنچ کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ شام کی مہم کے دوران مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور حضرت خالد بن ولید کی فوج نے 1 مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد 18 ستمبر 634 کو دمشق فتح کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محاصرے کے دوران رحلت فرما گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ سپہ سالاری سے ہٹایا جانا حضرت خالد بن ولید کی اپنی مرضی سے کام کرنے کی عادت حضرت عمر جیسی باسول شخصیت کو پسند نہیں آئی۔ حضرت عمر کو یہ احساس بھی تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ فتوحات اللہ کی مدد اور اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو خالد بن ولید کی جگہ لشکر اسلام کا سپہ سالار اعظم بنا دیا۔ سپہ سالار کی حیثیت سے رومی فوجوں کے خلاف جنگ یرموک اور بیت المقدس کی فتح حضرت خالد بن ولید کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی فوجوں نے آرمینیا اور اناطولیہ کی فوجی مہموں میں کامیابیاں حاصل کی، لیکن انہیں ترکی کے علاقے میں مزید آگے داخل ہونے سے روک دیا۔ بعد ازاں حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو فوج سے علیحدہ کر کے مدینہ طلب کیا اور انتہائی عروج پر ان کے فوجی عہد کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے باوجود پوری اسلامی فوج مسلم امہ کے ہر دل عزیز جنرل اور ہیرو رہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں آپ فوجی عظمت کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ آج بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک زرعی عہد کا اختتام۔ فوج سے علیحدگی کے بعد حضرت خالد بن ولید 4 سال زندہ رہے، لیکن اس دوران انہوں نے شام میں قیام کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال 642 میں ہوا۔ شام کے شہر حمص میں ان کا مزار خالد بن ولید مسجد کی عمارت کے اندر ہے۔ قبر کے خطبے پر 50 بڑی جنگوں کے نام لکھے ہیں جن میں انہیں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ انہیں ہر معرکے میں کامیابی ملی، لیکن وہ شہادت کی تمنا لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کی ریڈنگ ہم نے کی ہے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر حضرت خالد بن ولید کا کہ حضرت خالد بن ولید نے جو ہے کیا کیا اور اسلام قبول سے پہلے وہ کیسے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے
جو جو کام کیے وہ سب ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ ہماری ریڈنگ ہوگی کمپلیٹ. اس کی ایکسرسائز ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو آپ نے یہ ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.